الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ خاک نشیں ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ خاک نشیں ہے، مولا کی نظر میں یہ جہاں بھر سے ہنسی ہیں، قرآن و حدیث ہے ان کا ہر پل کا وظیفہ، یہ لوگ نبوت کی وراثت کے امی ہیں، کیا ان کے مراتب کی خبر اہل ہوس کو، کیا ان کے مراتب کی خبر اہل ہوس کو، عظمت میں یہ ہمسایہ جبریل امی ہیں۔ تمام حضرات عقیدت، محبت، پیار سے، عبادت کی نیت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کی اس مبارک رات میں، مبارک جگہ پر، مبارک تقریب میں، مبارک لوگوں کے درمیان میں اور آپ جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو جمع ہونے، بیٹھنے، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، جس کو شب رحمت بھی کہا جاتا ہے، اور جس کو شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کے اور اس پورے مہینے کے بہت سارے فضائل احادیث سے، بزرگوں کے واقعات سے، اکابرین اور اسلاف کے اقوال اور ان کی عبارتوں اور ان کی باتوں سے ثابت ہے، اور یہ بڑی ایک عظیم اور فضیلت والی رات ہے۔ یقیناً یہ ایک موقع ہے کہ اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا جائے، اس رات کی فضیلت کو بیان کیا جائے، اور اس کے اندر جو اللہ کی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، کما حق ہو اس کو جاننے اور سمجھنے کے بعد پھر ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ آپ حضرات نے اس ماہ مبارک کے اندر جمعۃ المبارک کے خطبات میں یقیناً اس مہینے کے فضائل بھی سنے ہوں گے، اس رات کی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ حضرات کے سامنے پہلے آ چکی ہوں گی، لیکن چونکہ ہم ایک ایسے ماحول میں بیٹھے ہیں جو ایک دینی مدرسے اور دینی ادارے کا ماحول ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا ہٹ کے آپ حضرات کے سامنے مدرسے کی اہمیت، مدرسے کی عظمت، ان اداروں کی افادیت، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں، دین بیزاری کے دور میں،
دین سے دوری کے دور میں یہ مدارس ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی قدر کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے استاد مکرم حکیم العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل کے اعتبار سے مدارس دینیہ وہ ادارے ہیں، بلکہ یوں کہا کرتے تھے کہ مدارس دینیہ دین کے وہ سمندر ہیں کہ جہاں سے بخارات اٹھتے ہیں اور بادل بنتے ہیں، اور بادل بن کے پوری دنیا پہ جا کے برستے ہیں اور نبوت کے فیض کو عام کرتے ہیں۔ جس طرح سمندروں سے بادل اٹھا کرتے ہیں اور وہ بادل بخارات اٹھ کے بادل بنتے ہیں اور مختلف گرانوں، صحراؤں، بیابانوں اور جنگلوں میں جا کے برستے ہیں اور زمینوں کو سیراب کرتے ہیں اور زمین کے سبزے، خوشحالی اور بہار کا وہ ذریعہ بنتے ہیں، بالکل بعین ہی اسی طرح یہ مدارس دینیہ بھی وہ عظیم ادارے ہیں کہ یہاں سے بخارات اٹھتے ہیں طلباء کی شکل میں، حفاظ کی شکل میں، قراء کی شکل میں، علماء کی شکل میں، ائمہ اکرام کی شکل میں، صلحاء کی شکل میں، فقہاء کی شکل میں، محدثین کی صورت میں، مفسرین کی صورت میں، قرآن کریم کی تبلیغ کرنے والوں کی صورت میں، دعوت کا فریضہ سر انجام دینے والوں کی صورت میں، اور پھر وہ اس پورے عالم پر اپنے رحمت بن کے برستے ہیں اور ان کا فیض ایک ایک گھر تک پہنچتا ہے، ایک ایک محلے تک پہنچتا ہے، ایک ایک جگہ تک پہنچتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے امام الانبیاء خاتم النبیین میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سرور عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ نے جو وحی میرے اوپر بھیجی ہے، اللہ نے جو قرآن کی شکل میں مجھے علم کا نور عطا فرمایا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برسا کرتی ہے۔ اس علم کی مثال، اس وحی کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے۔ علماء نے اس حدیث کو لیا کہ قرآن کی مثال بارش کی طرح کیسے ہو سکتی ہے، تو بہت ساری مناسبتیں آپس میں جمع ہوئی کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو وہ زمین سے نہیں نکلتی، وہ اوپر کی جانب سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ یہ قرآن کوئی تحت الثری سے نہیں نکلا ہے، کوئی زمین سے نہیں نکلا ہے، بلکہ یہ بھی آسمانوں کی طرف سے زمین کی طرف آیا ہے۔ آسمان کی طرف سے بارش آتی ہے تو وہ یکدم ساری اکٹھی نہیں آ جاتی، بلکہ قطروں کی صورت میں آتی ہے اور چھوٹے چھوٹے قطرے بن کے تھوڑی تھوڑی کر کے وہ زمین کے اوپر برستی ہے۔ بالکل یہ وحی جو آئی ہے تو یہ قرآن سارا کا سارا یہ اکٹھا نہیں اتارا گیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے کے ساتھ آیات کی ترتیب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر 23 سالوں کے اندر اس کو مکمل کیا گیا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی تشریح یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ جو آسمان سے بارش برستی ہے، جب یہ زمین پہ پانی آتا ہے، زمین کی مختلف قسمیں بن جاتی ہیں، زمین کے کچھ حصے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس زمین کے اندر اس پانی کو جذب کر لیتے ہیں، اپنے اندر سمو لیتے ہیں، اور پھر دوسرے وقت میں کبھی تو بالکل بعین ہی وہی پانی اس زمین سے نکلتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین پانی لیتی ہے لیکن ہمیں پانی واپس نہیں کرتی، بلکہ ہمیں پھل دیتی ہے، ہمیں پھول دیتی ہے، ہمیں باغات دیتی ہے، ہمیں سبزہ دیتی ہے، ہمیں چارہ دیتی ہے، ہمیں مختلف قسم کی نعمتیں وہ بعد میں دوسری صورت میں عطا کر دیتی ہے۔ زمین کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پانی کو اپنے اندر ذخیرہ نہیں کرتے بلکہ اوپر جمع کر لیتے ہیں، اور وہ ندی کی صورت میں، نالوں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، سمندر کی صورت میں پانی کو اپنے اوپر ذخیرہ کرتے ہیں۔ وہ پانی جانوروں کے کام آتا ہے، وہ پانی انسانوں کے کام آتا ہے، وہ پانی جانداروں کے کام آتا ہے۔ یہ بھی زمین کی ایک قسم موجود ہے۔ زمین کے کچھ حصے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شور والے ہوتے ہیں، جو کلر والے ہوتے ہیں، جہاں آلودگی اور گند پڑا ہوا ہوتا ہے، ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، بارش وہاں پہ بھی برستی ہے
لیکن اس زمین کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اس سے لوگوں کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ جیسے جیسے بارش برستی ہے وہاں سے بدبو اٹھتی ہے، تعفن ہوتا ہے، غلاظت کے ڈھیر پڑتے ہیں، جراثیم اور بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن آسمان سے جو اتارا ہے، آسمانوں سے یہ قرآن محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا تو یہ وحی کی صورت میں آیا، آسمان کی بارش کی مثل بن کے آیا، بالکل بھی آئی نہیں۔ آنے کے بعد اس کی بھی مختلف قسمیں بن گئی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں کی زمین بڑی صاف تھی، بڑی شفاف تھی، بڑی زرخیز تھی، بڑی بہترین تھی۔ جب ان کے قلوب اور دلوں کی زمین پر یہ قرآن کی رحمت والی بارش برسی ہے تو پھر وہاں سے علم کے چشمے پھوٹے ہیں۔ اگر ابو بکر کے دل پہ قرآن کا نور برسا ہے پھر صداقت کے پھول کھلے ہیں، اگر عمر کے دل پہ قرآن کی بارش برسی ہے پھر عدالت کے چشمے پھوٹے ہیں، اگر عثمان کے دل پہ قرآن کی بارش برسی ہے پھر سخاوت کے پھول لوگوں کو ملے ہیں، اگر 6 سال کے کھیلتے بچے حضرت علی کے قلب اطہر کے اوپر اس قرآن کی بارش کو برسایا گیا تو پھر وہاں سے قضا اور شجاعت کے پھول نکلے ہیں، اگر یہی قرآن کی بارش ابو ہریرہ کے دل پہ برسی ہے حفظ حدیث کے پھول امت کو ملے ہیں، اگر ابن عباس کے قلب پر یہ بارش برسی ہے تو قرآن کی تفسیر کا علم لوگ امت کو ملا ہے، اگر ابن مسعود کے قلب پر اس بارش کو برسایا گیا، دلوں کی زمین چونکہ صاف تھی، قرآن کی تفسیر اور فقاہت کا علم امت کو نصیب ہو گیا ہے، اگر حضرت معاویہ کے قلب پر اس قرآن کی بارش کو برسایا گیا، دل کی زمین بالکل صاف تھی، جب یہ قرآن کی رحمت والی بارش برسی ہے تو سیاست کے تاجدار بن کے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ یہ قرآن کی بارش ہے کہ جن کے دلوں کی زمین صاف ہو پھر قرآن ان کو یوں فائدہ دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے دلوں کی زمین بالکل بنجر تھی، بالکل ویران تھی، غلاظت کا ڈھیر تھی، گندگی کا مجسمہ تھی، اور انہوں نے اپنے دلوں کی زمین کو بالکل کلر اور شور والی کر لیا تھا۔ قرآن کی بارش تو وہاں پر بھی برسی تھی، آیات تو وہاں تک بھی پہنچی تھی، دعوت کا پیغام تو ان کے دلوں تک بھی گیا تھا، آواز تو ان تک بھی گئی تھی، بلکہ صرف آواز نہیں گئی تھی، میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے، مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ عرب کے اندر 3 بڑے بڑے سردار تھے جو ہر وقت اس مشن اور پروگرام پہ رہتے تھے کہ کسی طرح ہم اس قرآن کی تعلیم کو ختم کر دیں، اس قرآن کے نظام کو ختم کر دیں، کسی طرح مکے کے اندر ایسا ماحول بن جائے کہ لوگ قرآن سننے والے باقی نہ رہے۔ باقاعدہ وہ مہم چلایا کرتے تھے، ایک ایک کے دروازے پہ جاتے تھے، ان کی جا کے منتیں کرتے تھے کہ یہ عرب کا نوجوان، یہ خوبصورت نوجوان، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب پڑھتا ہے، جس وحی کی تلاوت کرتا ہے، جس کی آیات تمہیں سناتا ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کی تلاوت نہ سننا، اس کی آیات نہ سننا، اگر تم سنو گے تو تم اپنے آپ میں نہیں رہو گے اور تم اپنے دین کو بدل بیٹھو گے، اپنے مذہب کو بدل بیٹھو گے، اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو جاؤ گے اور تم اسی کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ ایک ایک کے پاس جاتے تھے، کبھی اوقاز کے بازار میں کھڑے ہیں، کبھی مکہ کے چوک میں کھڑے ہیں، کبھی کسی کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، ایک ایک کو منع کر رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی حالت کیا ہوا کرتی تھی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے، دین کی دعوت دیتے، جب شام ہو جاتی، رات ہو جاتی، لوگ سونے کے لیے اپنے گھروں میں چلے جاتے، محبوب پیغمبر حرم مکی کے اندر، صحن حرم کے اندر تشریف لے آتے، آپ نماز کی نیت باندھ لیتے، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے، اور جب قرآن کی تلاوت شروع کرتے یہ تینوں سردار، جس میں ابو جہل بھی تھا، جس میں عتبہ بھی تھا، جس میں شیبہ بھی تھا، یہ اپنے اپنے گھر سے اکیلے اکیلے تنے تنہا چھپ چھپا کے نکلتے تھے، ایک بیت اللہ کے ایک کونے میں کھڑا ہے، دوسرا دوسرے کونے میں کھڑا ہے، تیسرا تیسری جگہ پہ کھڑا ہے، اور کھڑے ہو کے محبوب پیغمبر کے قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تلاوت کی آواز جب بند ہو جاتی پھر یہ ایسا ایسا واپس چلے جاتے، ایک دن تلاوت سن کے واپس جا رہے ہیں، ایک چوک میں جا کے تینوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی، تو کہاں سے آ رہا ہے، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ جب ایک دوسرے سے سوال جواب کیے تو پتا چلا کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں، اور وہ جگہ ہے حضور علیہ السلام کے تلاوت کرنے والی، اس جگہ سے یہ واپس آ رہے ہیں۔ ان کو کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سارا دن تو لوگوں کو کہتے ہو اس کا کلام نہ سننا، اس کی بات نہ سننا، اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے، اور
اور تم خود اس قرآن کو سننے کے لیے آئے ہو، اس کی تلاوت سننے کے لیے آئے ہو۔ آپس میں کہنے لگے بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن کیا کریں، جب تک یہ آیات سن نہ لیں، جب تک یہ آواز ہمارے کانوں میں پڑ نہ جائے، اس وقت تک ہمیں نیند نہیں آتی ہے، ہمیں سکون نہیں آتا ہے، ہم بستر پہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن جو مزہ اس تلاوت میں ہے، جو مزہ اور سکون اس قرآن کے سننے میں ہے، وہ ہمیں کسی چیز میں نہیں ملتا۔ میرے دوستو، ہمیں غور کرنے کا مقام ہے۔ آج ہم گانے بھی سنتے ہیں، آج ہم نظمیں بھی سنتے ہیں، آج ہم مشاعرے بھی سنتے ہیں، ہمیں ان میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، کہ جب موسیقی بجتی ہے تو پھر روح کو سکون ملتا ہے۔ یہ مسلمان کہہ رہا ہے، جبکہ مکے کا کافر تو یہ کہتا تھا کہ جب تک قرآن کی آواز کان میں نہ پڑے اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی ہے، اس وقت تک مجھے سکون محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے سکون دل کا جو رکھا ہے وہ ذکر میں رکھا ہے، وہ قرآن کی تلاوت میں رکھا ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جب مومنوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان میں ایک نشاط محسوس کرتے ہیں۔ وہ کافر کہنے لگے جب تک سنے نا اس وقت تک نیند نہیں آتی ہے۔ اچھا آج تو سن لیا، کل نہیں آئیں گے۔ دوسری رات ہوئی، یہ تینوں کافر اپنے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، تینوں کو نیند نہیں آ رہی، آپس میں سوچنے لگے اچھا وہ دو نہیں آئیں گے، میں اکیلا چلا جاتا ہوں، کسی کو کیا پتا چلے گا، سن کے واپس آ جاؤں گا۔ دوسرے نے بھی یہی سوچا میں اکیلا جا رہا ہوں، دوسرے دو کو کیا پتا چلے گا، میں سن کے واپس آ جاؤں گا۔ تیسرے نے بھی آئین ہی اسی بات کو سوچا۔ پھر یہ تینوں وہاں پر اتفاقاً اکٹھے ہو گئے، ساری رات اللہ کے نبی کے قرآن کی تلاوت سنتے رہے، واپس آئے تو پھر ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگے ہمیں روکو نہیں، یہ آواز ایسی ہے جب تک ہمارے کانوں میں پڑتی نہیں ہے ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ یہ قرآن ہے جو اپنی ایک کشش رکھتا ہے، اپنے اندر ایک چاشنی رکھتا ہے، ایک محبت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے جو فرائض منصبی بیان کیے ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں، بے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر اپنا ایک عظیم الشان رسول بھیجا۔ وہ معاشرہ ایسا تھا جس میں عام طور پر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں، جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جو شان اور مقام عطا فرمایا ہے، عام لوگوں کی طرف جس لفظ کی نسبت ہوتی ہے وہ عیب شمار ہوتا ہے، لیکن اگر اسی لفظ کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو جائے پھر وہ نبی کے لیے عیب نہیں بنتا، وہ نبی کی خوبی بن جاتا ہے، وہ نبی کی فضیلت بن جاتا ہے۔ آج کسی معاشرے کے اندر کسی آدمی کو کہہ دیا جائے کہ یہ ان پڑھ ہے، اس کو لکھنا نہیں آتا، اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اگر مجھے کہا جائے گا کہ میرے لیے عیب ہوگا، آپ کو کہا جائے گا آپ کے لیے عیب ہوگا، کسی اور کو کہا جائے گا وہ برا مان جائے گا کہ تم نے میرے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی ہے۔ لیکن یہی بات جب اللہ کے نبی کے بارے میں کہی جائے، النبی الامی، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی ایک صفت ذکر کی گئی ہے کہ ہمارا نبی جو ہے وہ امی تھا، وہ ان پڑھوں میں سے تھا، یعنی وہ لکھنا بھی نہیں کسی سے سیکھا، پڑھنا بھی کسی سے نہیں سیکھا۔ یہ میرے نبی کے لیے صفت ہے، یہ میرے نبی کے لیے خوبی ہے، ان کے لیے عیب نہیں ہے، دنیا کو بتایا یہ جا رہا ہے۔ آج میں بیان کر رہا ہوں، آج میں گفتگو کر رہا ہوں، آج میں کوئی تحریر کر رہا ہوں تو پیچھے لوگ کہیں گے کہ بات بڑی اچھی کی ہے، کس ادارے میں پڑھا ہے، کس مدرسے میں پڑھا ہے، کس سکول میں پڑھا ہے، کن استادوں سے پڑھا ہے۔ جب میں کہوں گا میرے استاد یہ ہیں، میرا ادارہ یہ ہے، میرا مدرسہ یہ ہے، تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ اس کا کمال نہیں ہے، اس کے استادوں کا کمال ہے، یہ اس کی خوبی نہیں ہے، یہ اس کے ادارے کی خوبی ہے، یہ اس کا مقام نہیں ہے، جس مدرسے میں پڑھا ہے اس مدرسے کی محنت ہے۔ یقیناً کوئی آدمی کمال کو پہنچے، نام استاد کا لیا جاتا ہے، بلندی کو پہنچے نام ادارے کا لیا جاتا ہے، نام مدرسے کا لیا جاتا ہے، نام سکول کا لیا جاتا ہے، نام ادارے کا لیا جاتا ہے۔ لیکن جب میرے محبوب پیغمبر نے لوگوں کے سامنے علوم نبوت کے دریا بہا دیے، فیضان نبوت کو عام کر دیا، اور میرے
صفات و کمال کے ساتھ حضور علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے وحی کی تلاوت کی ہے. لوگ انگشت برندہ ہیں, حیران اور پریشان ہیں کہ پڑھا کہیں نہیں ہے, سیکھا کسی سے نہیں ہے, تلمس کسی کا حاصل نہیں کیا ہے, کسی کے قدموں میں نہیں بیٹھا ہے, کسی کی شاگردی حاصل نہیں کی ہے, لیکن کلام ایسا ہے جس نے پورے عرب کو پردہ حیرت میں ڈال دیا ہے. سارے حیران اور ششدر رہ گئے ہیں. ایسا کلام تو بڑے بڑے شاعر بھی نہیں پیش کر سکے جو عرب کا ایک امی نوجوان اس کلام کو پیش کر رہا ہے. والذی بعث فی الامیین, اس معاشرے میں ایک امی نبی نے امی لوگوں کے سامنے ایک منصب رکھا, ایک چیز رکھی. میرے نبی کی شان کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ بات یاد رکھیے, نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا, نبی براہ راست اللہ سے فیض حاصل کرتا ہے. اور نبوت کو اللہ اتنا بڑا کمال عطا کرتے ہیں کہ ایک نبی بیک وقت اتنے کام کر رہا ہوتا ہے کہ ایک پوری جماعت مل کے بھی اتنے کام نہیں کر سکتی ہے. یہ نبوت کی شان ہوا کرتی ہے. اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی شان بیان کی کہ حضور علیہ السلام یتلو علیہم آیاتی, قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کرتے تھے, ویزکیہم, لوگوں کا تزکیہ بھی کرتے تھے. ان کے دلوں سے کفر اور شرک, نفاق اور بدعات, فسق و فجور اور گناہوں کی گندگیاں نکال کے ایمان اور توحید کا نور ان کے دلوں کے اندر بھر دیا کرتے تھے. ان کا تزکیہ بھی کرتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور صرف کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے, صرف الفاظ نہیں سکھاتے تھے, بلکہ اس کا ترجمہ بھی بتاتے تھے, اس کا مفہوم بھی بتاتے تھے, اس کی تفسیر بھی بتاتے تھے, اس کا شان نزول بھی بتاتے تھے, اس کے احکام بھی بتاتے تھے, اس کا ما لہو ما علیہا بھی بتاتے تھے. ایک ایک جزئی نبی نے امت کے سامنے بیان کی ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. اللہ کے نبی بیک وقت ایک ہی وقت کے اندر یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام کی جو جماعت تیار ہوئی ہے, پڑھانے والا استاد ایک ہے, تعلیم دینے والا استاد ایک ہے. آج آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں, آپ جامعہ صدیق اکبر میں آ کے بیٹھے ہیں, آپ مفتی صاحب سے پوچھیں, مولانا شاہد صاحب سے پوچھیں, جی آپ کے مدرسے میں قرآن کون پڑھاتا ہے؟ وہ کسی قاری صاحب کا نام لیں گے, جی فلاں قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں. آپ کے مدرسے میں حدیث کون پڑھاتا ہے؟ وہ اور عالم کا نام لیں گے, فلاں صاحب حدیث پڑھاتے ہیں. جی آپ کے مدرسے میں فقہ کون پڑھاتا ہے؟ تیسرے کا نام لیا جائے گا کہ یہ ہمارے فقہ کا استاد ہے. کسی کا نام لیا جائے گا کہ یہ ہمارے منطق کے استاد ہیں. کسی کا نام لیا جائے گا کہ یہ ہمارے صرف نحو کے استاد ہیں. جتنے علوم اتنے استادوں کی ضرورت. بھائی مدرسہ ایک ہے, عمارت ایک ہے, چار دیواری ایک ہے, پڑھنے والے طلباء ایک جیسے ہیں, اتنے استادوں کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو بتایا جائے گا. ایک استاد بیک وقت قرآن حفظ بھی کرائے, ناظرہ بھی پڑھائے, ترجمہ بھی پڑھائے, تفسیر بھی پڑھائے, اصول قرآن بھی پڑھائے, اصول تفسیر اور تفسیر بھی پڑھائے, اصول حدیث بھی پڑھائے, حدیث بھی پڑھائے, اصول فقہ بھی پڑھائے, فقہ بھی پڑھائے, منطق بھی پڑھائے, فلسفہ بھی پڑھائے, علم البیان بھی پڑھائے, علم الکلام بھی پڑھائے, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اور نحو اور دیگر علوم پڑھائے. ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا ہے, لیکن یہ نبوت کی شان ہے. میرے نبی کے جو شاگرد تیار ہوئے ہیں وہ قرآن کے حافظ بھی تھے, وہ قرآن کے قاری بھی تھے, وہ قرآن کے عالم بھی تھے, وہ مفسر بھی تھے, وہ محدث بھی تھے, وہ فقیہ بھی تھے, وہ مفتی بھی تھے. پڑھانے والا ایک استاد ہے جس نے ان سب کے سینوں کے اندر سارے علوم کو جمع کر کے رکھا. یہ میرے نبی کی شان ہے. آپ کا عنوان یہی ہے نا, سیرت ذاکی کوثر, تو میں اس کو بھی ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ حضور کی شان کیا ہے, حضور کا مقام کیا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر سارے کام کیے ہیں. حضور علیہ السلام کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو ایک ہی وقت کے اندر مختلف چیزیں ہمیں حضور کی زندگی میں نظر آئیں گی. آج اگر آپ کسی مدرسے میں جائیں, کسی مولوی صاحب سے ملاقات کریں, کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں, تو وہ آپ کو اگر مسجد کا امام نظر آئے گا تو تاجر نظر نہیں آئے گا. اگر آپ کو مدرسے میں پڑھاتا ہوا نظر آئے گا تو وہ زمیندارہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اگر آپ کو قرآن و حدیث پڑھاتا ہوا نظر آئے گا تو کسی جگہ پہ ملازمت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی, آپ امامت کرواتے ہو, ملازمت کیوں نہیں کرتے ہو, آپ قرآن پڑھاتے ہو, آپ تجارت کیوں نہیں کرتے ہو, آپ بچوں کو سبق دیتے ہو, زمیندارہ کیوں نہیں کرتے ہو, آپ مدرسے میں بیٹھے رہتے ہو, آپ محنت مزدوری نہیں کرتے ہو, تو آپ کو کہا جائے گا نا کہ بھائی دیکھو ہم بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں, ہم ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں. اگر ہم نے مسجد چھوڑ دی, مصلی چھوڑ دیا, منبر چھوڑ دیا, محراب چھوڑ دیا, ہم دکانوں پہ جا کے بیٹھ گئے, اس کو کون سنبھالے گا؟ ہم اس کی ذمہ داری پوری ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم نے بچوں کو درسگاہ میں چھوڑ کے دکان پہ جا کے بیٹھ گئے, بچوں کو
کے نبی عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے فیصلے بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی میدان جہاد پہ بھی جا رہے ہیں، اللہ کے نبی وفود سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی امامت بھی کرا رہے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کی تشکیل بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی 11 بیویوں کو بیک وقت وقت بھی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے مشن کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کام ہے نبوت کا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک جماعت مل کے جو کام نہیں کر سکتی ہے، اللہ اکیلے نبی سے وہ سارے کام کروا دیا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ شان تھی، آپ بیک وقت یہ سارے کام کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، آپ نے قرآن کو صحابہ کو قرآن پڑھ کے سنایا ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے، آپ نے ان کا تزکیہ بھی کیا ہے اور آپ نے ان کو باقاعدہ قرآن کا معنی اور مفہوم بھی سمجھایا ہے۔ لیکن بعد میں آنے والے لوگ یہ سارے کام اکٹھے بیک وقت نہیں کر سکتے تھے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی جسمانی استعداد نہیں ہے، اتنی ذہنی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ امت کے اندر اللہ نے ان شانوں کو باقی رکھنا تھا اور اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی حکمت تھی کہ جس طرح یہ قرآن باقی رہے گا اسی طرح اس کی آیات کی تلاوت بھی باقی رہے گی، اسی طرح اس کی آیات باقی رہے گی، پڑھنے والے باقی رہیں گے، قرآن باقی رہے گا، تزکیہ بھی باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، قرآن کا ترجمہ بھی باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، قرآن کی تفسیر بھی باقی رہے گی، قرآن کے معنی بھی باقی رہیں گے، اس کے احکام بھی باقی رہیں گے۔ اللہ نے اس کو باقی رکھنا تھا، اس لیے امت کے اندر اس کو تقسیم کر دیا، مختلف علیحدہ شعبے بنا دیے گئے، درسگاہیں بنا دی گئی، مدرسے قائم کر دیے گئے، علیحدہ جگہ بنا دی گئی، جماعتیں تشکیل کر دی گئی، ڈپٹیاں لگا دی گئی۔ کچھ لوگوں نے اپنے ذمہ لے لیا کہ ہم نے قرآن کے الفاظ پر محنت کرنی ہے، یہ الفاظ یاد بھی کرنے ہیں، دوسروں کو یاد بھی کروانے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو قاری کہا جاتا ہے، جن کو حافظ کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا اور ایسا اپنے ذمہ لیا۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا جا سکا، ایک کلمہ نہیں بدلا جا سکا، ایک جملہ نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک زیر زبر اور پیش کو بھی نہیں بدلا جا سکا۔ انہوں نے اپنا کام کیا، پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا، پورے احساس کے ساتھ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبوت کی شان یتلو علیہم آیاتہ، اس کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ نبوت کا کام تھا قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، قاریوں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا، حافظوں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا، خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں، نبوت کی شان کو زندہ رکھے ہوئے۔ اللہ کے نبی کی دوسری شان یزکیہم، اللہ کے نبی تزکیہ کرتے تھے تصوف کے ذریعے سے، طریقت کے ذریعے سے اور وحی الہی کی روشنی میں لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرتے تھے۔ امت کے اندر ایک جماعت، ایک طبقہ ایسا تیار ہو گیا کہ جنہوں نے اپنے ذمہ لے لیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی خانقاہوں میں بیٹھیں گے، چھوٹے چھوٹے حجروں میں بیٹھیں گے، چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھیں گے، ہم نے اور کچھ نہیں کرنا۔ جو ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کے دلوں پہ اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں گے، ان کا تزکیہ کریں گے اور ان کو ہم اللہ کا نام سکھائیں گے، ان کے دلوں کو صاف کریں گے۔ آج ہمارے ہاں یہ جتنے بھی تصوف کے سلسلے ہیں، چاہے وہ نقشبندی ہے، چاہے وہ سہروردی ہے، چاہے وہ قادری ہے، چاہے وہ چشتی ہے، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو نبوت کی اس شان کو باقی رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، ہمارے اکابرین کے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح امت کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جنہوں نے کہا ہم الفاظ پر زیادہ محنت نہیں کریں گے، ہم معانی پر محنت کریں گے، ترجمے پر محنت کریں گے، تفسیر پر محنت کریں گے، احکام سیکھیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے، ان کو بتائیں گے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن سے رب نے منع کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے کرنے کی ہیں، کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، کون سے کام ہم نے کرنے ہیں۔ ایک ایک جزی، ایک ایک تفصیل کے اندر ہم جائیں گے۔ وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کا مستحب طریقہ کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنے سے لے کر نماز پڑھنے تک، روزہ رکھنے سے لے کر افطار کرنے تک، حج عمرے کو ادا کرنے تک، ایک ایک مسئلہ انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے جستجو کی، انہوں نے تتبع کیا، انہوں نے تلاش کیا۔ مستقل امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہیں فقہاء کہا جاتا ہے، جنہیں علماء کہا جاتا ہے، جنہیں مفتیان اکرام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے ذمہ لیا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور امت کو کر کے دکھایا ہے۔ آج 1400 سالوں کے بعد اگر امت کے اندر قرآن کے حافظ اور قاری موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاریوں نے اپنی ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کیا ہے۔ اگر 1400 سالوں کے بعد آج بھی ہماری خانقاہیں
ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔ اور آج بھی اگر ہمارے وہ مدارس آباد ہیں کہ جن مدرسوں میں قرآن و سنت کے علوم کی تعلیم دی جاتی ہے اور باقاعدہ علماء اور مفتیان اکرام تیار ہو رہے ہیں اور امت کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طبقے نے بھی اپنی ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کیا۔ اور یاد رکھیے، آج کے اس پرفتن دور میں مدارس دینیہ پر بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مدرسے کرتے کیا ہیں، ان مدارس نے قوم کو دیا کیا ہے، ان کا کام کیا ہے۔ خام خواہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ جزو معطل ہے اور ایسے یہ لوگ ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے معاشرے میں۔ یہ ایک خام خواہ سوال ہوتا ہے، آپ حضرات کے سامنے بھی آتا ہوگا۔ تو یاد رکھیے، ہمیں تھوڑا سا اس کی تاریخ میں جانا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، مدارس کی خدمات کو دیکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا سوال آج کے زمانے میں، اور آج سے نہیں 15-20 سال سے یہ مدرسوں پر ہو رہا ہے اور بڑے شد و مد کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے سادہ ساتھی جو ہیں وہ بھی بڑی جلدی اس ڈھانچے میں آ جاتے ہیں کہ یہ بات تو بڑی اچھی کی ہے۔ اور سوال کیا ہوتا ہے، جی مدرسے والے حافظ تو پیدا کر رہے ہیں، مدرسے والے قاری تو بنا کے دے رہے ہیں، مدرسے والے مسجدوں کو امام تو پورے کر رہے ہیں، لیکن مدرسے والوں نے آج تک کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں دیا، آج تک کوئی انجینئر کیوں نہیں دیا، کوئی سائنسدان یہاں سے کیوں نہیں نکلا ہے، کوئی اصلی تعلیم کا ماہر یہاں سے کیوں پیدا نہیں ہوتا ہے؟ یہ مدرسے پر ایک سوال کیا جاتا ہے اور پھر کوشش کی جاتی ہے نہیں تمہیں صرف قرآن پر نہیں لانا چاہیے، تمہیں یہ علوم بھی پڑھانے چاہیے، تمہارے مدرسوں سے ڈاکٹر بھی نکلنے چاہیے، تمہارے اداروں سے پروفیسر بھی نکلنے چاہیے، تمہارے اداروں سے سکالر بھی نکلنے چاہیے، تمہارے اداروں سے میڈیکل کے طالب علم بھی نکلنے چاہیے۔ مدرسوں پر یہ سوال کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سوال مدرسے کے اوپر اور شخص کر سکتا ہے یا وہ کرتا ہے جس نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، یا مطالعہ تو کیا ہے لیکن جان بوجھ کر اس نے تحریف کو منحرف کر دیا ہے، جھٹلا دیا ہے، بالکل نسیم منسیہ کر دیا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب یہ سکول نہیں تھے، جب یہ کالج نہیں تھے، جب یہ یونیورسٹیاں نہیں تھی، جب یہ عصری تعلیمی ادارے موجود نہیں تھے۔ دنیا کے اندر ایک وقت ایسا گزرا ہے اور وہ تھوڑا وقت نہیں تھا، وہ بہت بڑا وقت تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کہیں کوئی کالج نظر نہیں آئے گا، سکول نظر نہیں آئے گا، آپ کو یونیورسٹی نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو نظر آئے گا مدرسہ نظر آئے گا، آپ کو نظر آئے گا قرآن کا ادارہ نظر آئے گا۔ یہ وہ ادارے تھے جہاں سے نکلنے والے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے، فقہاء ہوتے تھے، قرآن کے قاری ہوتے تھے، لیکن یہاں سے انہی مدارس کی سرزمینوں سے نکلنے والے ریاضی کے ماہر بھی ہوتے تھے، الجبرا کے تحقیق دان بھی ہوتے تھے، انجینئر بھی ہوتے تھے، سائنسدان بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے حکیم اور طبیب بھی ہوا کرتے تھے۔ وہ انہی مدرسوں سے نکلے ہیں اور انہی اداروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آ گیا اور وہ وقت آیا ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جب لاڑ میں کالے کا نظام تعلیم آیا اور اس نظام تعلیم نے آ کے دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ مدرسے کی تعلیم علیحدہ، سکول کی تعلیم علیحدہ، یہاں کی تعلیم علیحدہ، وہاں کا نظام تعلیم علیحدہ، یہاں کا نصاب تعلیم علیحدہ، وہاں کا نصاب تعلیم علیحدہ۔ آج میرے مدرسے کے اندر جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے، آپ علماء سے پوچھیں اس نصاب کا نام کیا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ درس نظامی کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ نظام الملک ایک آدمی کا نام ہے جس نے اس نظام کو جاری کیا تھا، اس نصاب کو بنایا تھا، اس کا موجد تھا، اس وجہ سے اسے درس نظامی کہا جاتا ہے۔ یہ انگریز کے زمانے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت سارے علوم مدرسے میں پڑھائے جاتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے کہا ہم مدرسوں سے یہ چیز نکالیں گے، انہوں نے نکالی۔ اللہ پاک جزائے خیر دے میرے اور آپ کے اکابرین کو، انہوں نے اس وقت کے حالات کو بھانپ لیا تھا، انہوں نے یہ چیزیں جدا کی ہیں۔ یہ ہم سے قرآن چھیننا چاہتے ہیں، یہ ہم سے حدیث چھیننا چاہتے ہیں، یہ ہم سے دین کا علم چھیننا چاہتے ہیں، اس لیے یہ امتیاز اور فرق پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے اجارہ داری قائم کی ہے، ہم ریاضی پڑھائیں گے، ہم سائنس پڑھائیں گے، ہم انجینئرنگ کی تعلیم دیں گے، ہم میڈیکل کی تعلیم دیں گے۔ تو یاد رکھو پھر اللہ کا دین لاوارث نہیں ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو سینے سے لگائیں گے، ہم قرآن پڑھا دیں گے، ہم حدیث پڑھا دیں گے، ہم فقہ پڑھا دیں گے، ہم لوگوں کی دینی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ اور میرے اکابرین نے اس وقت جس وقت انگریز کی حکومت تھی اور پورے دنیا کفر اکٹھے ہو کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، آپ کے بر صغیر میں ہندوستان
مدرسے کا بر صغیر میں آغاز کیا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہاں سے یہ نسبت چلی ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی یہ ذہن میں رہی، بر صغیر میں جو مدارس قائم ہوئے ان مدارس میں آپ کسی جگہ پر چلے جائیں، اللہ نے بر صغیر میں جو فیض کو عام کیا ہے وہ سارا کا سارا دارالعلوم دیوبند کا فیض، صرف بر صغیر میں نہیں، ایشیا میں نہیں، بلکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی فیض چل رہا ہے یہ دیوبند کا فیض۔ اس انار کے درخت کے نیچے جو تعلیم شروع ہوئی تھی وہاں سے یہ فیض پوری دنیا میں پھیلا، اور میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ خطہ، یہ علاقہ، یہ جگہ، ہمارا اڑوس پڑوس یہ بڑا خوش نصیب علاقہ ہے۔ آپ چلے جائیں باہر کے علاقوں میں، دیوبند کے فضلاء اگر خال کہیں موجود ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی یہاں تو اتنے میل کے فاصلے پر دیوبند کا فاضل آیا تھا، اس نے اتنے سال پہلے مدرسہ بنایا تھا اور وہ تو فوت ہو گیا، اب یہ چھوٹا سا مدرسہ باقی رہ گیا ہے۔ لیکن میاں چنو خانیوال کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے اس خطے کو جب نوازنے کا ارادہ کیا تو دیوبند کا فیض یہاں پر آیا۔ آپ کے میاں چنو کے اندر استاد الکل حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیوبند کے فاضل یہاں پہ آئے، انہوں نے اس فیض کو یہاں پہ عام کیا۔ آپ کے طلباء کے اندر سید نیاز احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے فاضل یہاں پہ آئے، دیوبند کے فیض کو یہاں پہ پہنچایا۔ اس سے آگے چلے جائیں عبدالحکیم کے اندر سید خورشید احمد صاحب دیوبند کا فیض ان کی صورت میں وہاں پر پھیلا۔ اس سے آگے مخدوم پور میں چلے جائیں سید امین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوبند کا فیض وہاں پہ پہنچا۔ اس سے آگے چلے جائیں کبیر والا میں تو ایک نہیں بے شمار حضرت مولانا عبدالخالق صاحب، حضرت مولانا منظور الحق صاحب، حضرت مولانا ظہور الحق صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے۔ مولانا عبدالخالق کی عظمتوں کو سلام پیش کروں، یہ وہ عظیم انسان ہے دیوبند سے پڑھ کے آئے اور کبیر والا کے قریب نرحال کے علاقے میں مدرسہ بنایا، دیہات کے علاقے میں مدرسہ بنا کے پڑھانا شروع کیا۔ اور جب پڑھانا شروع کیا دیوبند پہ ایک وقت آتا ہے حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ جنہیں دنیا حکیم الاسلام کے نام سے یاد کرتی ہے، دیوبند سے چلتے ہیں آپ کے خانیوال میں آتے ہیں، نرحال کے علاقے میں گئے حضرت مولانا عبدالخالق صاحب کے پاس، حضرت آپ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھا وہاں پہ ہے، آج دیوبند کو آپ کی ضرورت ہے، آپ یہاں سے چلے اس مدرسے میں جا کے پڑھائیں۔ انہوں نے کہا میں اس مدرسے کو نہیں چھوڑ سکتا، اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا، ان لوگوں کو چھوڑ کے میں کیسے چلا جاؤں، یہاں میں نے ادارہ بنایا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ قاری طیب صاحب نے علاقے کے لوگوں سے ملاقات کی کہ آج ضرورت پڑ گئی ہے دیوبند کی، وہ سب کی ماں ہے، جب ماں کو ضرورت پڑتی ہے سارے بچے دوڑ کے آ جایا کرتے ہیں، آج میں ایک بیٹا لینے کے لیے آیا ہوں، تم مجھے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جب حکیم الاسلام نے ایسی گفتگو کی لوگوں نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہے۔ مولانا عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے چلے ہیں جا کے دیوبند کے اندر پڑھانا شروع کر دیا ہے، اللہ نے یہ اعزاز بھی خانیوال کو عطا فرمایا۔ آج ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سوال یہ کیا جاتا ہے مدرسے نے قوم کو دیا کیا ہے؟ ڈاکٹر نہیں دیے، انجینئر نہیں دیے، میڈیکل کے طالب علم نہیں دیے، ڈاکٹر نہیں دیے، حکیم نہیں دیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آج کا دور جو ہے یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ادارے ایسے ہیں جہاں سے اسپیشل کورس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی میڈیکل کالج کے اندر جائیں گے تو وہاں صرف میڈیکل کی تعلیم ملے گی، انجینئر کی تعلیم نہیں ملے گی۔ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر جائیں گے تو آپ کو صرف وہاں پر انجینئرنگ پڑھائی جائے گی، وہاں میڈیکل نہیں پڑھایا جائے گا۔ آج تک کسی نے یہ سوال تو نہیں کیا کہ میڈیکل کالجوں سے جو ہے انجینئر کیوں پیدا نہیں ہو رہے، کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکل رہے، آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس ادارے سے یہ تو نکل رہے وہ کیوں نہیں نکل رہے۔ یہ سوال اگر ہوتا ہے تو صرف اور صرف مدارس دینیہ پر کہ مدرسوں سے یہ کیوں نہیں نکل رہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں آج تک کسی مدرسے نے کسی سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم ہمیں بچے لا کے دو، ہم تمہیں ڈاکٹر بنا کے دیں گے۔ مولانا شاہد صاحب نے آپ کو کہا، مفتی طاہر صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ کا بچہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے، کبھی نہیں کہا، اس لیے کہ انہوں نے تو وعدہ یہ کیا ہے کہ آپ بچہ ہمیں دو ہم حافظ بنا کے تمہیں دے دیں گے، آپ بچہ ہمیں دو ہم عالم بنا کے تمہیں دے دیں گے، آپ اپنی بیٹی ہمیں دو ہم عالمہ بنا کے تمہیں دے دیں گے، ہم قاریہ بنا کے تمہیں دے دیں گے، ہم علماء دیں گے، ہم نبوت کی وراثت کے امین دیں گے، ہم مسجد اور محراب اور منبر کو آباد کرنے والے دیں گے، ہم تمہاری دینی ضرورت پوری کرنے والے دیں گے۔ جب ہم نے قوم سے وعدہ نہیں کیا ہے تو پھر ہم پر سوال کیسا، پھر ہم پر سوال کیسا، بلکہ الٹا ہمارا سوال بنتا ہے وہ کیا؟ آج آپ پورے پاکستان میں گھوم جائیے،
اگر کسی نے ڈاکٹری کی تعلیم پاکستان میں حاصل کی ہو نا تو لوگ کہتے ہیں بس ایسے عام سا ڈاکٹر ہے، MBBS کی ہے. لیکن اگر کوئی پڑھ کے آ جائے آکسفورڈ سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، چین سے، کسی اور ملک سے، بھلے اس کی ڈگری کیسی ہوگی، باہر سے پڑھ کے آئے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ادارے، ہماری یونیورسٹیاں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے، باہر کے ڈاکٹروں پر اعتماد کرتے ہیں. اپنے اصلی اداروں سے پڑھے ہوئے انجینئر وہ نوکری کے لیے دھکے کھاتے ہیں، ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے. باہر سے آئے ہوئے انجینئر ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. ہم اپنے سائنسدانوں پر اعتماد نہیں کرتے، باہر سے آنے والے سائنسدان ان پر ہم اعتماد کرتے ہیں. ہمیں بھی پتا ہے کہ ان سکولوں میں کیسی تعلیم دی جاتی ہے، ان اداروں میں کیسی تعلیم دی جاتی ہے. لیکن آپ بتائیے کہ کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر پاکستان کے مدرسے کا پڑھا ہوا حافظ قاری عالم وہاں پر نہ پہنچا ہو، اس نے دین کی خدمت نہ کی ہو، اس نے دین کا پیغام نہ وہاں تک پہنچایا ہو. ساری دنیا پہ پڑھنے کے لیے پاکستان کے طلباء جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کے اصلی تعلیم حاصل کرنی ہے. لیکن پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب پوری دنیا سے دین سیکھنے والے پاکستان میں آتے ہیں. کہ جیسے ادارے پاکستان میں کسی جگہ پر نہیں، جیسے مرکز یہاں پر کسی جگہ پر نہیں، جیسی تعلیم یہاں پر کسی جگہ پر نہیں، جیسا نظام تعلیم یہاں پر کسی جگہ پر نہیں، جیسا نصاب تعلیم یہاں پر کسی جگہ پر نہیں. میرے دوستو، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ نے ہمیں ایسے علاقے میں پیدا کیا، ایسے خطے میں ہم رہ رہے ہیں جو دین کے اعتبار سے بڑا زرخیز علاقہ ہے، جو علوم نبوت کے اعتبار سے بڑا زرخیز علاقہ ہے. آپ جائیں ان ریاستوں کے اندر جہاں پر مسلمان تو ہیں لیکن دین کے ادارے نہیں ہیں، جہاں مدرسے نہیں ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ایک مضمون بہت پہلے کتابوں کے اندر بھی آیا، اخبارات میں بھی آیا. جس وقت یہ 2007 یا 2008 میں لال مسجد کا آپریشن ہوا، اس کے بعد وفاق المدارس کا اجلاس تھا، علماء اور مشائخ وہاں پہ جمع تھے. صرف آخری بات عرض کر رہا ہوں، بڑے بڑے حضرات وہاں پر جمع تھے. مفتی صاحب نے وہاں پر ایک بات کہی اور وہ کہنے لگے یہ جو ابھی روس سے ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، مسلمانوں کی ریاستیں ہیں اور کئی 100 سال تک مسلمان ان ریاستوں کے اندر نہیں ہیں. کہنے لگے میں ان ریاستوں میں گیا ہوں، مختلف جگہوں پر میں نے دورہ کیا ہے، میں وہاں پر گھوم پھر کے آیا ہوں، حالات کی تحقیق کر کے آیا ہوں. کہنے لگے مجھے وہاں کسی نے بتایا کہ کسی ریاست کے کسی شہر کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، سفید ریش ہے. میں نے کہا بزرگ ہیں، ان کی خدمت کے لیے جانا چاہیے. مفتی صاحب کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں گیا. جب میں ان کے پاس جا کے بیٹھا، میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام محمد تقی عثمانی ہے، میں پاکستان سے آیا ہوں. وہ بزرگ کہنے لگے کہ حضرت یہ بتاؤ آپ پاکستان میں کرتے کیا ہو؟ میں نے ان کو کہا کہ پاکستان کراچی میں میرا ایک مدرسہ ہے، میں وہاں پر بخاری شریف پڑھاتا ہوں، شیخ الحدیث ہوں. حضرت کہتے ہیں میری زبان سے جملہ نکلنے کی دیر تھی کہ وہ بوڑھا شیخ رو پڑا، اس کی چیخ نکل گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے بزرگ رو رہے ہیں. میں نے کہا حضرت کیا بات ہوئی؟ میری بات ناگوار گزری. کہنے لگے نہیں تم بڑے خوش نصیب ہو کہ پاکستان میں رہتے ہو، وہاں ایسا نظام ہے، ایسے ادارے ہیں کہ جہاں بیٹھ کے تم بخاری پڑھا رہے ہو. مجھے سالہ سال گزر چکے ہیں، کبھی یہاں پر اسی ملک کے اندر مدرسے میں بیٹھ کے میں بھی بخاری پڑھایا کرتا تھا، لیکن اب مجھے بخاری کا نسخہ دیکھنا بھی کئی سالوں سے نصیب نہیں ہوا ہے. میرے دوستو، یہ مدرسے کی محنت ہے. ہمارا دین محفوظ ہے ان مدارس کی وجہ سے، ہمارا علم محفوظ ہے ان مدارس کی وجہ سے، ہمارا ورثہ محفوظ ہے ان مدارس کی وجہ سے. لوگوں کو ناز ہوگا اپنی ڈگریوں پر، لوگوں کو ناز ہوگا اپنے عہدوں پر، لوگوں کو ناز ہوگا اپنے مقام پر، لوگوں کو ناز ہوگا اپنی تعلیم پر. یقین جانیے یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، آپ کبھی کسی خلوت میں تنہائی میں ان میں سے کسی کے پاس چلے جائیں اور جا کے پوچھیں حضرت جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کو اس پر پورا اطمینان ہے، پوری تسلی ہے، پورا اعتماد ہے، آپ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کو پریشانی تو نہیں؟ ان کی زبان پر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں آئے گا. بظاہر دیکھ لیں تو تنخواہیں بڑی محدود، بظاہر دیکھ لیں تو کھانے پینے کو زیادہ میسر نہیں، ظاہری طور پر کلیہ دیکھ لیں تو بظاہر تنخواہیں تو بہت تھوڑی سی ہیں، لیکن ہر وقت ان کے چہروں پر اور ان کی زبانوں پر اللہ کی تسبیح کے ترانے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد اور تعریف ہوتی ہے اور شکر کے کلمات ہوتے ہیں. آپ پورے پاکستان میں گھوم جائیے، 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو ایک موقع ایسا نہیں ملے گا کہ جب مسجد کا امام ہڑتال پہ ہو، جب مدرسے کا استاد ہڑتال پہ ہو، جب آپ کا جنازہ پڑھانے والا ہڑتال پہ ہو، جب آپ کا نکاح پڑھانے والا ہڑتال پہ ہو، آپ کی بارات بیٹھی ہے، نکاح پڑھانے والا نہیں کہ مولوی تو سارے ہڑتال پہ گئے کہ
ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ ہم کام نہیں کرتے. دفتروں میں قلم چھوڑ ہڑتال ہوتی ہے, کام روک دیے جاتے ہیں, کئی دن تک دفتر بند پڑے رہتے ہیں, لوگ روڈ بلاک کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں آپ نے اسی ملک میں قریب زمانے میں دیکھا ہوگا, ڈاکٹر اپنی تنخواہوں کو بڑھانے کے لیے اسلام آباد تک پہنچے, ماسٹر اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے اسلام آباد کی سڑکوں تک گئے. صرف ڈاکٹر اور مسلم کی بات نہیں بلکہ ہمارے ملک کا سب سے معزز طبقہ عدلیہ اور جج وہ بھی سڑکوں پہ نکلے ہیں, انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے. لیکن پاکستان کی 70-72 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان علماء نے, ان دین کے خادموں نے, ان دین کے محافظوں نے آج تک کبھی اس وجہ سے ہڑتال نہیں کی ہے, کبھی اس وجہ سے احتجاج نہیں کیا ہے کہ میں جس مدرسے میں رہتا ہوں, جس مسجد میں نمازیں پڑھاتا ہوں, جس محلے کی میں دینی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں, وہ محلے والے مجھے تنخواہ نہیں دیتے, میری ضرورتیں پوری نہیں کرتے, یا مجھے تنخواہ بہت کم دیتے ہیں. میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے. کبھی آپ نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا, دیکھا بھی نہیں ہوگا, آپ کے سامنے ایسا منظر بھی نہیں ہوگا, بلکہ قریب زمانے کے اندر دنیا حیران ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں, اور حکومت کہہ رہی ہے میں مدرسوں والوں کو اور مسجدوں والوں کو تنخواہیں دوں گا. اور یہ علماء کہتے ہیں تم ہمیں چھیڑو نہیں, ہمیں آزادی سے کام کرنے دو, ہمیں اپنا مقصد پورا کرنے دو, ہمیں اللہ کا نام لوگوں تک منتقل کرنے دو, ہمیں تمہاری تنخواہوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ خزانے تم اپنے پاس رکھو, بس جو پابندیاں لگاتے ہو یہ پابندیاں نہ لگاؤ, ہمیں آزادی کے ساتھ کام کرنے کا موقع تو دے دو. یہ مدارس کی خدمت ہے, مدارس کا ایک روشن باب ہے. اور یاد رکھیے آج تو آپ اگر جائیں گے آپ کو بڑے بڑے مدارس ایسے بھی ملیں گے جو صرف قرآن نہیں پڑھا رہے, جو صرف حدیث نہیں پڑھا رہے. آپ گھوم کے دیکھیے آپ کو ہر مدرسے کے ساتھ ایک ٹرسٹ ملے گا, ایک فلاحی ادارہ ملے گا, ایک فلاحی تنظیم ملے گی. مدرسہ بھی ہے, ساتھ ہسپتال بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, ساتھ فلاحی ادارہ بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, ساتھ فلٹر پلانٹ بھی لگایا ہوا ہے, مدرسہ بھی ہے, یتیموں کی خدمت بھی کرتے ہیں, مدرسہ بھی ہے, بیواؤں کی خدمت بھی کرتے ہیں, مدرسہ بھی ہے, مسکینوں کی خدمت بھی کرتے ہیں. آپ کو شاید اس بات پہ یقین نہ آئے, آپ شہید آباد میں جائیں, مولانا زبیر فاروقی صدیقی کے ادارے کو دیکھیں, جامعہ فاروقیہ کو دیکھیں, آپ کو پورا ڈائلائسس ہسپتال وہاں پہ نظر آئے گا, الفاروقیہ کا ٹرسٹ نظر آئے گا. آپ خادم مدارس میں جائیں, مدرسے کے ساتھ آپ کو ویلفیئر کا ادارہ نظر آئے گا. آپ جامعہ اشرفیہ میں جائیں, آپ کو مدرسے کے ساتھ پورا فلاحی ادارہ نظر آئے گا. آپ دارالعلوم کراچی میں جائیں, ہر محاذ پہ یہ لوگ آپ کو آگے نظر آئیں گے. آپ جامعۃ الرشید کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جہاں زلزلہ آ جائے, جہاں سیلاب آ جائے, جہاں آفت آ جائے, یہی مدرسوں میں پڑھنے والے قوم کی خدمت کرنے کے لیے دوسرے اداروں سے بڑھ کے پہلی صفوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. مدرسے نے صرف قرآن محفوظ نہیں رکھا, صرف حدیث محفوظ نہیں رکھی, بلکہ آج کے حالات نے بتا دیا ہے کہ سب سے بڑھ کے قومی خدمت کی ذمہ داری اگر کسی نے ادا کی ہے تو وہ آپ کے مدارس دینیہ نے ادا کی. اس لیے میرے عزیز دوستو, آج کے اس دور میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں, منزل سے ہم کنار ہونا چاہتے ہیں, فوز و فلاح تک پہنچنا چاہتے ہیں, ان علماء کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو, ان مدارس دینیہ کے والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو, ان کے معاون بن جاؤ, ان کے دست و بازو بن جاؤ, ان کے مددگار بن جاؤ. جہاں یہ لوگ کامیابی کی منازل کو طے کریں گے, ایسا ایسا اللہ تمہیں بھی ان منازل پہ تک پہنچا دے گا. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا آج تو سن لیا, کل نہیں آئیں گے. دوسری رات ہوئی, یہ تینوں کافر اپنے گھر میں پڑے ہوئے ہیں, تینوں کو نیند نہیں آ رہی, آپس میں سوچنے لگے اچھا وہ دو نہیں آئیں گے, میں اکیلا چلا جاتا ہوں, کسی کو کیا پتا چلے گا, سن کے واپس آ جاؤں گا. دوسرے نے بھی یہی سوچا, میں اکیلا جا رہا ہوں, دوسرے دو کو کیا پتا چلے گا, میں سن کے واپس آ جاؤں گا. تیسرے نے بھی آئیں ہی اسی بات کو سوچا. پھر یہ تینوں وہاں پر اتفاقاً اکٹھے ہو گئے, ساری رات اللہ کے نبی کے قرآن کی تلاوت سنتے رہے. واپس آئے تو پھر ملاقات ہو گئی. وہ کہنے لگے ہمیں روکو نہیں, یہ آواز ایسی ہے جب تک ہمارے کانوں میں پڑتی نہیں ہے ہمیں نیند نہیں آتی ہے. یہ قرآن ہے جو اپنی ایک کشش رکھتا ہے, اپنے اندر ایک چاشنی رکھتا ہے, ایک محبت اپنے اندر رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے جو فرائض منصبی بیان کیے ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیے. والذی بعث فی الامیین رسولا, کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں, بے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر اپنا ایک عظیم الشان رسول بھیجا. وہ معاشرہ ایسا تھا جس میں عام طور پر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اور یہ
وہ عیب شمار ہوتا ہے، لیکن اگر اسی لفظ کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو جائے پھر وہ نبی کے لیے عیب نہیں بنتا، وہ نبی کی خوبی بن جاتا ہے، وہ نبی کی فضیلت بن جاتا ہے۔ آج کسی معاشرے کے اندر کسی آدمی کو کہہ دیا جائے کہ یہ ان پڑھ ہے، اس کو لکھنا نہیں آتا، اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اگر مجھے کہا جائے گا کہ میرے لیے عیب ہوگا، آپ کو کہا جائے گا آپ کے لیے عیب ہوگا، کسی اور کو کہا جائے گا وہ برا مان جائے گا کہ تم نے میرے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی ہے۔ لیکن یہی بات جب اللہ کے نبی کے بارے میں کہی جائے، النبی الامی، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی ایک صفت ذکر کی گئی ہے کہ ہمارا نبی جو ہے وہ امی تھا، وہ ان پڑھوں میں سے تھا، یعنی وہ لکھنا بھی نہیں کسی سے سیکھا، پڑھنا بھی کسی سے نہیں سیکھا۔ یہ میرے نبی کے لیے صفت ہے، یہ میرے نبی کے لیے خوبی ہے، ان کے لیے عیب نہیں ہے، دنیا کو بتایا یہ جا رہا ہے۔ آج میں بیان کر رہا ہوں، آج میں گفتگو کر رہا ہوں، آج میں کوئی تحریر کر رہا ہوں تو پیچھے لوگ کہیں گے کہ بات بڑی اچھی کی ہے، کس ادارے میں پڑھا ہے، کس مدرسے میں پڑھا ہے، کس سکول میں پڑھا ہے، کن استادوں سے پڑھا ہے۔ جب میں کہوں گا میرے استاد یہ ہیں، میرا ادارہ یہ ہے، میرا مدرسہ یہ ہے، تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ اس کا کمال نہیں ہے، اس کے استادوں کا کمال ہے، یہ اس کی خوبی نہیں ہے، یہ اس کے ادارے کی خوبی ہے، یہ اس کا مقام نہیں ہے، جس مدرسے میں پڑھا ہے اس مدرسے کی محنت ہے۔ یقیناً کوئی آدمی کمال کو پہنچے، نام استاد کا لیا جاتا ہے، بلندی کو پہنچے نام ادارے کا لیا جاتا ہے، نام مدرسے کا لیا جاتا ہے، نام سکول کا لیا جاتا ہے، نام ادارے کا لیا جاتا ہے۔ لیکن جب میرے محبوب پیغمبر نے لوگوں کے سامنے علوم نبوت کے دریا بہا دیے، فیضان نبوت کو عام کر دیا، اور میرے محبوب پیغمبر نے جب اپنی صفات و کمال کے ساتھ حضور علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے وحی کی تلاوت کی ہے، لوگ مسکراتا ہے، حیران اور پریشان ہے کہ پڑھا کہیں نہیں ہے، سیکھا کسی سے نہیں ہے، تلمس کسی کا حاصل نہیں کیا ہے، کسی کے قدموں میں نہیں بیٹھا ہے، کسی کی شاگردی حاصل نہیں کی ہے، لیکن کلام ایسا ہے جس نے پورے عرب کو پردہ حیرت میں ڈال دیا ہے، سارے حیران اور ششدر رہ گئے ہیں۔ ایسا کلام تو بڑے بڑے شاعر بھی نہیں پیش کر سکے جو عرب کا ایک امی نوجوان اس کلام کو پیش کر رہا ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اس معاشرے میں ایک امی نبی نے امی لوگوں کے سامنے ایک منصب رکھا، ایک چیز رکھی۔ میرے نبی کی شان کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی براہ راست اللہ سے فیض حاصل کرتا ہے، اور نبوت کو اللہ اتنا بڑا کمال عطا کرتے ہیں کہ ایک نبی بیک وقت اتنے کام کر رہا ہوتا ہے کہ ایک پوری جماعت مل کے بھی اتنے کام نہیں کر سکتی ہے۔ یہ نبوت کی شان ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی شان بیان کی کہ حضور علیہ السلام یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کرتے تھے، وَیُزَکِّیہم، لوگوں کا تزکیہ بھی کرتے تھے، ان کے دلوں سے کفر اور شرک، نفاق اور بدعات، فسق و فجور اور گناہوں کی گندگیاں نکال کے ایمان اور توحید کا نور ان کے دلوں کے اندر بھر دیا کرتے تھے، ان کا تزکیہ بھی کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور صرف کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے، صرف الفاظ نہیں سکھاتے تھے، بلکہ اس کا ترجمہ بھی بتاتے تھے، اس کا مفہوم بھی بتاتے تھے، اس کی تفسیر بھی بتاتے تھے، اس کا شان نزول بھی بتاتے تھے، اس کے احکام بھی بتاتے تھے، اس کا ما لہو ما علیہا بھی بتاتے تھے۔ ایک ایک جزئی نبی نے امت کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ کے نبی بیک وقت ایک ہی وقت کے اندر یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی جو جماعت تیار ہوئی ہے، پڑھانے والا استاد ایک ہے، تعلیم دینے والا استاد ایک ہے۔ آج آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں، آپ جامعہ صدیق اکبر میں آ کے بیٹھے ہیں، آپ مفتی صاحب سے پوچھیں، مولانا شاہد صاحب سے پوچھیں، جی آپ کے مدرسے میں قرآن کون پڑھاتا ہے؟ وہ کسی قاری صاحب کا نام لیں گے، جی فلاں قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں۔ آپ کے مدرسے میں حدیث کون پڑھاتا ہے؟ وہ اور عالم کا نام لیں گے، فلاں صاحب حدیث پڑھاتے ہیں۔ جی آپ کے مدرسے میں فقہ کون پڑھاتا ہے؟ تیسرے کا نام لیا جائے گا کہ یہ ہمارے فقہ کا استاد ہے، کسی کا نام لیا جائے گا کہ یہ ہمارے منطق کے استاد ہیں، کسی کا نام لیا جائے گا کہ یہ ہمارے صرف نحو کے استاد ہیں۔ جتنے علوم اتنے استادوں کی ضرورت۔ بھائی مدرسہ ایک ہے، عمارت ایک ہے، چار دیواری ایک ہے، پڑھنے والے طلباء ایک جیسے ہیں، اتنے استادوں کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو بتایا جائے گا ایک استاد بیک وقت قرآن حفظ بھی کرائے، ناظرہ بھی پڑھائے، ترجمہ بھی پڑھائے، تفسیر بھی پڑھائے، اصول قرآن بھی پڑھائے، اصول تفسیر اور تفسیر بھی پڑھائے، اصول حدیث بھی پڑھائے، حدیث
पढ़ाए, उसूल फिक़ह भी पढ़ाए, फिक़ह भी पढ़ाए, मंतिक भी पढ़ाए, फलसफा भी पढ़ाए, इल्मुल बयान भी पढ़ाए, इल्मुल कलाम भी पढ़ाए और इसके साथ साथ सरफ और नाहव और दीगर उलूम पढ़ाए। एक आदमी के बस की बात नहीं है, वो ये सारे काम नहीं कर सकता है, लेकिन ये नबूवत की शान है। मेरे नबी के जो शागिर्द तैयार हुए हैं वो कुरान के हाफिज भी थे, वो कुरान के कारी भी थे, वो कुरान के आलिम भी थे, वो मुफस्सिर भी थे, वो मुहद्दिस भी थे, वो फकीह भी थे, वो मुफ्ती भी थे। पढ़ाने वाला एक उस्ताद है जिसने उन सब के सीनों के अंदर सारे उलूम को जमा करके रखा। ये मेरे नबी की शान है। आपका उन्वान यही है ना, सीरत साकी कौसर, तो मैं इसको भी साथ साथ जिक्र कर रहा हूँ कि हुजूर की शान क्या है, हुजूर का मकाम क्या है। अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी के अंदर सारे काम किए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की अगर हम जिंदगी को देखें तो एक ही वक्त के अंदर मुख्तलिफ चीजें हमें हुजूर की जिंदगी में नजर आएंगी। आज अगर आप किसी मदरसे में जाएं, किसी मौलवी साहब से मुलाकात करें, किसी आलिम दीन के पास बैठें, तो वो आपको अगर मस्जिद का इमाम नजर आएगा तो ताजर नजर नहीं आएगा। अगर आपको मदरसे में पढ़ाता हुआ नजर आएगा तो वो जमींदारा करता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आपको कुरान और हदीस पढ़ाता हुआ नजर आएगा तो किसी जगह पे मुलाजमत करता हुआ नजर नहीं आएगा। आप उससे पूछे कि भाई ये क्या बात हुई, आप इमामत करवाते हो, मुलाजमत क्यों नहीं करते हो, आप कुरान पढ़ाते हो, आप तिजारत क्यों नहीं करते हो, आप बच्चों को सबक देते हो, जिम्मेदारा क्यों नहीं करते हो, आप मदरसे में बैठे रहते हो, आप मेहनत मजदूरी नहीं करते हो, तो आपको कहा जाएगा ना कि भाई देखो हम भी तुम्हारी तरह के इंसान हैं, हम एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। अगर हमने मस्जिद छोड़ दी, मुसल्ला छोड़ दिया, मिंबर छोड़ दिया, मेहराब छोड़ दिया, हम दुकानों पे जाके बैठ गए, इसको कौन संभालेगा? हम इसकी जिम्मेदारी पूरी अदा नहीं कर सकते। अगर हमने बच्चों को दरसगाह में छोड़ के दुकान पे जाके बैठ गए, बच्चों को कौन संभालेगा? हमारा मदरसा कौन चलाएगा? ये आम तौर पर एक आदमी एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, ज्यादा काम वो नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे नबी का मकाम ये है कि अल्लाह के नबी ने एक ही वक्त के अंदर बहुत सारे काम किए हैं। अल्लाह के नबी तिजारत भी कर रहे हैं, अल्लाह के नबी अदालत की कुर्सी पे बैठ के फैसले भी कर रहे हैं, अल्लाह के नबी मैदान जिहाद पे भी जा रहे हैं, अल्लाह के नबी वफूद से मुलाकातें भी कर रहे हैं, अल्लाह के नबी इमामत भी करा रहे हैं, अल्लाह के नबी सहाबा की तशकील भी कर रहे हैं, अल्लाह के नबी 11-11 बीवियों को वक्त भी दे रहे हैं, अपने बच्चों की देखभाल भी कर रहे हैं, दावत और तबलीग के मिशन को भी जारी रखे हुए हैं। यह मकाम है नबूवत का। यह बात समझ में आती है कि एक जमात मिलके जो काम नहीं कर सकती है, अल्लाह अकेले नबी से वो सारे काम करवा दिया करते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ये शान थी। आप बैक वक्त ये सारे काम करते थे, कुरान की तिलावत भी की है, आपने कुरान को सहाबा को कुरान पढ़ के सुनाया है कि किस तरह पढ़ना है, आपने उनका तज़किया भी किया है और आपने उनको बाकायदा कुरान का माना और मफ़हूम भी समझाया है। लेकिन बाद में आने वाले लोग ये सारे काम इकट्ठे बैक वक्त नहीं कर सकते थे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतनी जिस्मानी इस्तेदाद नहीं है, इतनी ज़हनी सलाहियतें नहीं है। उम्मत के अंदर अल्लाह ने इन शानों को बाकी रखना था और अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की हिकमत थी कि जिस तरह यह कुरान बाकी रहेगा इसी तरह इसकी आयात की तिलावत भी बाकी रहेगी, इसी तरह इसकी आयात बाकी रहेगी, पढ़ने वाले बाकी रहेंगे, कुरान बाकी रहेगा, तज़किया भी बाकी रहेगा, कुरान बाकी रहेगा, कुरान का तर्जुमा भी बाकी रहेगा, कुरान बाकी रहेगा, कुरान की तफसीर भी बाकी रहेगी, कुरान के मानी भी बाकी रहेंगे, इसके अहकाम भी बाकी रहेंगे। अल्लाह ने इसको बाकी रखना था, इसलिए उम्मत के अंदर इसको तकसीम कर दिया, मुख्तलिफ अलग-अलग शोबे बना दिए गए, दरसगाहें बना दी गई, मदरसे कायम कर दिए गए, अलग-अलग जगह बना दी गई, जमातें तश्कील कर दी गई, डिप्टियां लगा दी गई। कुछ लोगों ने अपने जिम्मे ले लिया कि हमने कुरान के अल्फाज पर मेहनत करनी है, ये अल्फाज याद भी करने हैं, दूसरों को याद भी करवाने हैं। ये वो लोग थे जिनको कारी कहा जाता है, जिनको हाफिज कहा जाता है कि इन्होंने ये काम अपने जिम्मे लिया और ऐसा अपने जिम्मे लिया। 1400 साल गुजर चुके हैं, कुरान का एक हरफ नहीं बदला जा सका, एक कलमा नहीं बदला जा सका, एक जुमला नहीं बदला जा सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है, एक जेर ज़बर और पेश को भी नहीं बदला जा सका। इन्होंने अपना काम किया, पूरी जिम्मेदारी के साथ किया, पूरे एहसास के साथ किया। ये वो लोग हैं जो नबूवत की शान यतलू अलैहिम आयातिही इसको बाकी रखे हुए हैं। नबूवत का काम था कुरान की आयात की तिलावत करना, कारियों ने ये काम अपने जिम्मे लिया, हाफिज़ों ने ये काम अपने जिम्मे लिया, खुद भी कुरान पढ़ते हैं, दूसरों को भी कुरान पढ़ाते हैं, नबूवत की शान को जिंदा रखे हुए। अल्लाह के नबी की दूसरी शान वयुज़क्कीहिम, अल्लाह के नबी तज़किया करते थे तसव्वुफ़ के जरिए से, तरीक़त के जरिए से और वही इलाही की
रोशनी में लोगों के दिलों को पाक साफ करते थे। उम्मत के अंदर एक जमात, एक तबका ऐसा तैयार हो गया कि जिन्होंने अपने जिम्मे ले लिया कि हम छोटी छोटी खानकाहों में बैठेंगे, छोटे छोटे हुजरों में बैठेंगे, छोटे छोटे कमरों में बैठेंगे, हमने और कुछ नहीं करना। जो हमारे पास आएंगे हम उनके दिलों पे अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाएंगे, उनका तज़किया करेंगे और उनको हम अल्लाह का नाम सिखाएंगे, उनके दिलों को साफ करेंगे। आज हमारे यहाँ ये जितने भी तसव्वुफ़ के सिलसिले हैं, चाहे वो नक्शबंदी है, चाहे वो सोहरवर्दी है, चाहे वो कादरी है, चाहे वो चिश्ती है, ये सारे के सारे वो हैं जो नबूवत की इस शान को बाकी रखे हुए हैं कि अल्लाह के नबी लोगों का तज़किया करते थे, हमारे अकाबिरीन के लोगों का तज़किया करते हैं। और इसी तरह उम्मत के अंदर एक तबका ऐसा पैदा हुआ जिन्होंने कहा हम अल्फाज पर ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम मानी पर मेहनत करेंगे, तर्जमे पर मेहनत करेंगे, तफसीर पर मेहनत करेंगे, अहकाम सीखेंगे, लोगों को सिखाएंगे, उनको बताएंगे हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, फ़र्ज़ क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है, मुस्तहब क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रब ने मना किया है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे करने की हैं, किन चीज़ों से हमने बचना है, कौन से काम हमने करने हैं। एक एक जुज़ी, एक एक तफसील के अंदर हम जाएंगे। वुज़ू का तरीक़ा क्या है, वुज़ू के फ़राइज़ क्या है, उसकी सुन्नतें क्या है, उसका मुस्तहब तरीक़ा क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वुज़ू टूट जाता है। वुज़ू करने से लेकर नमाज पढ़ने तक, रोज़ा रखने से लेकर अफ्तार करने तक, हज उम्रे को अदा करने तक एक एक मसला उन्होंने तहकीक की, उन्होंने जुस्तजू की, उन्होंने ततब्बो किया, उन्होंने तलाश किया। मुस्तकिल उम्मत के अंदर ऐसे लोग पैदा हुए जिन्हें फुक़हा कहा जाता है, जिन्हें उलमा कहा जाता है, जिन्हें मुफ्तियान इकराम कहा जाता है। इन्होंने अपने जिम्मे लिया था कि हमने ये काम करना है और उम्मत को करके दिखाया है। आज 1400 सालों के बाद अगर उम्मत के अंदर कुरान के हाफिज़ और कारी मौजूद हैं तो इसका मतलब यह है कि कारियों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरे तौर पर अदा किया है। अगर 1400 सालों के बाद आज भी हमारी खानकाहें आबाद हैं और हमारे अकाबिरीन और हमारे बुजुर्ग अल्लाह अल्लाह की ज़रबों से लोगों का तज़किया करते हैं तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया है। और आज भी अगर हमारे वो मदारिस आबाद हैं कि जिन मदरसों में कुरान और सुन्नत के उलूम की तालीम दी जाती है और बाकायदा उलमा और मुफ्तियान इकराम तैयार हो रहे हैं और उम्मत की ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस तबके ने भी अपनी जिम्मेदारी को पूरे तौर पर अदा किया। और याद रखिए आज के इस फितन दौर में मदारिस दीनिया पर बड़े बड़े एतराज़ात होते हैं, बड़े बड़े सवालात उठते हैं। एक सवाल ये किया जाता है कि ये मदरसे करते क्या है, इन मदारिस ने कौम को दिया क्या है, इनका काम क्या है। खामखा यूँ समझा जाता है कि जैसे ये जुज़्वे मुअत्तल हैं और ऐसे ये लोग हैं कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है मुआशरे में। ये खामखा सवाल होता है, आप हज़रात के सामने भी आता होगा। तो याद रखिए हमें थोड़ा सा इसकी तारीख़ में जाना चाहिए, इसकी अहमियत को समझना चाहिए, मदारिस की खिदमात को देखना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल आज के ज़माने में, और आज से नहीं 15-20 साल से ये मदरसों पर हो रहा है और बड़े शद्दोमत के साथ हो रहा है और बड़े अफसोस की बात है हमारे सादा साथी जो हैं वो भी बड़ी जल्दी इस ढांचे में आ जाते हैं कि ये बात तो बड़ी अच्छी की है। और सवाल क्या होता है जी, मदरसे वाले हाफिज़ तो पैदा कर रहे हैं, मदरसे वाले कारी तो बना के दे रहे हैं, मदरसे वाले मस्जिदों को इमाम तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन मदरसे वालों ने आज तक कोई डॉक्टर क्यों नहीं दिया, आज तक कोई इंजीनियर क्यों नहीं दिया, कोई साइंसदान यहाँ से क्यों नहीं निकला है, कोई असली तालीम का माहिर यहाँ से क्यों पैदा नहीं होता है। ये मदरसे पर एक सवाल किया जाता है और फिर कोशिश की जाती है नहीं तुम्हें सिर्फ कुरान पर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें ये उलूम भी पढ़ाने चाहिए, तुम्हारे मदरसों से डॉक्टर भी निकलने चाहिए, तुम्हारे इदारों से प्रोफेसर भी निकलने चाहिए, तुम्हारे इदारों से स्कॉलर भी निकलने चाहिए, तुम्हारे इदारों से मेडिकल के तालिब इल्म भी निकलने चाहिए। मदरसों पर यह सवाल किया जाता है। मेरे दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, ये सवाल मदरसे के ऊपर और शख्स कर सकता है या वो करता है जिसने तारीख का मुताला नहीं किया है या मुताला तो किया है लेकिन जानबूझकर उसने तहरीफ को मुनहरिफ कर दिया है, जुटला दिया है, बिल्कुल नसीम मनसिया कर दिया है। एक वक्त ऐसा था जब ये स्कूल नहीं थे, जब ये कॉलेज नहीं थे, जब ये यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी, जब ये असली तालीमी इदारे मौजूद नहीं थे। दुनिया के अंदर एक वक्त ऐसा गुजरा है और वो थोड़ा वक्त नहीं था, वो बहुत बड़ा वक्त था। 1857 की जंग आज़ादी से पहले कोई तारीख की किताब उठा के देखें, आपको कहीं कोई कॉलेज नजर नहीं आएगा, स्कूल आपको यूनिवर्सिटी
والے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے، فقہا ہوتے تھے، قرآن کے قاری ہوتے تھے، لیکن یہاں سے انہی مدارس کی سرزمینوں سے نکلنے والے ریاضی کے ماہر بھی ہوتے تھے، الجبرا کے تحقیق دان بھی ہوتے تھے، انجینئر بھی ہوتے تھے، سائنسدان بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے حکیم اور طبیب بھی ہوا کرتے تھے۔ وہ انہی مدرسوں سے نکلے ہیں اور انہی اداروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آ گیا اور وہ وقت آیا ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جب لاڑ میں کالے کا نظام تعلیم آیا اور اس نظام تعلیم نے آ کے دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ مدرسے کی تعلیم علیحدہ، سکول کی تعلیم علیحدہ، یہاں کی تعلیم علیحدہ، وہاں کا نظام تعلیم علیحدہ، یہاں کا نصاب تعلیم علیحدہ، وہاں کا نصاب تعلیم علیحدہ۔ آج میرے مدرسے کے اندر جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے، آپ علماء سے پوچھیں اس نصاب کا نام کیا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ درس نظامی کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ نظام الملک ایک آدمی کا نام ہے جس نے اس نظام کو جاری کیا تھا، اس نصاب کو بنایا تھا، اس کا موجد تھا، اس وجہ سے اسے درس نظامی کہا جاتا ہے۔ یہ انگریز کے زمانے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت سارے علوم مدرسے میں پڑھائے جاتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے کہا ہم مدرسوں سے یہ چیز نکالیں گے، انہوں نے نکالی۔ اللہ پاک جزائے خیر دے میرے اور آپ کے اکابرین کو، انہوں نے اس وقت کے حالات کو بھانپ لیا تھا، انہوں نے یہ چیزیں جدا کی ہے۔ یہ ہم سے قرآن چھیننا چاہتے ہیں، یہ ہم سے حدیث چھیننا چاہتے ہیں، یہ ہم سے دین کا علم چھیننا چاہتے ہیں، اس لیے یہ امتیاز اور فرق پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے اجارہ داری قائم کی ہے، ہم ریاضی پڑھائیں گے، ہم سائنس پڑھائیں گے، ہم انجینئرنگ کی تعلیم دیں گے، ہم میڈیکل کی تعلیم دیں گے۔ تو یاد رکھو پھر اللہ کا دین لاوارث نہیں ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو سینے سے لگائیں گے، ہم قرآن پڑھا دیں گے، ہم حدیث پڑھا دیں گے، ہم فقہ پڑھا دیں گے، ہم لوگوں کی دینی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ اور میرے اکابرین نے اس وقت جس وقت انگریز کی حکومت تھی اور پورے دنیا کو اکٹھے ہو کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، آپ کے بر صغیر میں ہندوستان کی دھرتی پر دیوبند کی بستی میں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد بیٹھا، ایک شاگرد بیٹھا اور انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا اور یہاں سے مدرسے کا بر صغیر میں آغاز کیا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہاں سے یہ نسبت چلی ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی یہ ذہن میں رہی، بر صغیر میں جو مدارس قائم ہوئے ہیں، ان مدارس میں آپ کسی جگہ پر چلے جائیں، اللہ نے بر صغیر میں جو فیض کو عام کیا ہے وہ سارا کا سارا دارالعلوم دیوبند کا فیض، صرف بر صغیر میں نہیں، ایشیا میں نہیں، بلکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی فیض چل رہا ہے یہ دیوبند کا فیض۔ اس انار کے درخت کے نیچے جو تعلیم شروع ہوئی تھی وہاں سے یہ فیض پوری دنیا میں پھیلا۔ اور میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ خطہ، یہ علاقہ، یہ جگہ ہمارا اڑوس پڑوس یہ بڑا خوش نصیب علاقہ ہے۔ آپ چلے جائیں باہر کے علاقوں میں، دیوبند کے فضلاء اگر خال کہیں موجود ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی یہاں وہ اتنے میل کے فاصلے پر دیوبند کا فاضل آیا تھا، اس نے اتنے سال پہلے مدرسہ بنایا تھا اور وہ تو فوت ہو گیا، اب یہ چھوٹا سا مدرسہ باقی رہ گیا ہے۔ لیکن میاں چنو خانیوال کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے اس خطے کو جب نوازنے کا ارادہ کیا تو دیوبند کا فیض یہاں پر آیا۔ آپ کے میاں چنو کے اندر استاد الکل حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیوبند کے فاضل یہاں پہ آئے، انہوں نے اس فیض کو یہاں پہ عام کیا۔ آپ کے طلباء کے اندر سید نیاز احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے فاضل یہاں پہ آئے، دیوبند کے فیض کو یہاں پہ پہنچایا۔ اس سے آگے چلے جائیں عبدالحکیم کے اندر سید خورشید احمد صاحب دیوبند کا فیض ان کی صورت میں وہاں پر پھیلا۔ اس سے آگے مخدوم پور میں چلے جائیں سید امین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوبند کا فیض وہاں پہ پہنچا۔ اس سے آگے چلے جائیں کبیر والا میں تو ایک نہیں بے شمار حضرت مولانا عبدالخالق صاحب، حضرت مولانا منظور الحق صاحب، حضرت مولانا ظہور الحق صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے۔ مولانا عبدالخالق کی عظمتوں کو سلام پیش کروں، یہ وہ عظیم انسان ہے دیوبند سے پڑھ کے آئے اور کبیر والا کے قریب نرحال کے علاقے میں مدرسہ بنایا، دیہات کے علاقے میں مدرسہ بنا کے پڑھانا شروع کیا۔ اور جب پڑھانا شروع کیا دیوبند پہ ایک وقت آتا ہے حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ جنہیں دنیا حکیم الاسلام کے نام سے یاد کرتی ہے، دیوبند سے چلتے ہیں آپ کے خانیوال میں آتے ہیں، نرحال کے علاقے میں گئے حضرت مولانا عبدالخالق صاحب کے پاس، حضرت آپ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھا وہاں پہ ہے، آج دیوبند کو آپ کی ضرورت ہے، آپ یہاں سے چلے اس مدرسے میں جا کے پڑھائیں۔ انہوں نے کہا میں اس مدرسے کو نہیں چھوڑ سکتا، اس جگہ کو نہیں چھوڑ
کمال کو عطا فرمایا ہے۔ آج ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سوال یہ کیا جاتا ہے مدرسے نے قوم کو دیا کیا ہے؟ ڈاکٹر نہیں دیے، انجینئر نہیں دیے، میڈیکل کے طالب علم نہیں دیے، ڈاکٹر نہیں دیے، حکیم نہیں دیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج کا دور جو ہے یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ ادارے ایسے ہیں جہاں سے اسپیشل کورس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی میڈیکل کالج کے اندر جائیں گے تو وہاں صرف میڈیکل کی تعلیم ملے گی، انجینئر کی تعلیم نہیں ملے گی۔ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر جائیں گے تو آپ کو صرف وہاں پر انجینئرنگ پڑھائی جائے گی، وہاں میڈیکل نہیں پڑھایا جائے گا۔ آج تک کسی نے یہ سوال تو نہیں کیا کہ میڈیکل کالجوں سے جو ہے انجینئر کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکل رہے؟ آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس ادارے سے یہ تو نکل رہے، وہ کیوں نہیں نکل رہے؟ یہ سوال اگر ہوتا ہے تو صرف اور صرف مدارس دینیہ پر کہ مدرسوں سے یہ کیوں نہیں نکل رہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، آج تک کسی مدرسے نے کسی سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم ہمیں بچے لا کے دو، ہم تمہیں ڈاکٹر بنا کے دیں گے۔ مولانا شاہد صاحب نے آپ کو کہا، مفتی طاہر صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ کا بچہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے؟ کبھی نہیں کہا، اس لیے کہ انہوں نے تو وعدہ یہ کیا ہے کہ آپ بچہ ہمیں دو، ہم حافظ بنا کے تمہیں دے دیں گے۔ آپ بچہ ہمیں دو، ہم عالم بنا کے تمہیں دے دیں گے۔ آپ اپنی بیٹی ہمیں دو، ہم عالمہ بنا کے تمہیں دے دیں گے، ہم قاریہ بنا کے تمہیں دے دیں گے، ہم علماء دیں گے، ہم نبوت کی وراثت کے امین دیں گے، ہم مسجد اور محراب اور منبر کو آباد کرنے والے دیں گے، ہم تمہاری دینی ضرورت پوری کرنے والے دیں گے۔ جب ہم نے قوم سے وعدہ نہیں کیا ہے تو پھر ہم پر سوال کیسا؟ پھر ہم پر سوال کیسا؟ بلکہ الٹا ہمارا سوال بنتا ہے، وہ کیا؟ آج آپ پورے پاکستان میں گھوم جائیے، اگر کسی نے ڈاکٹری کی تعلیم پاکستان میں حاصل کی ہو نا تو لوگ کہتے ہیں بس ایسے عام سا ڈاکٹر ہے، MBBS کی ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھ کے آ جائے آکسفورڈ سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، چین سے، کسی اور ملک سے، بھلے اس کی ڈگری کیسی ہوگی، باہر سے پڑھ کے آئے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ادارے، ہماری یونیورسٹیاں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے، باہر کے ڈاکٹروں پر اعتماد کرتے ہیں۔ اپنے اصلی اداروں سے پڑھے ہوئے انجینئر وہ نوکری کے لیے دھکے کھاتے ہیں، ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ باہر سے آئے ہوئے انجینئر ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، ہم اپنے سائنسدانوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ باہر سے آنے والے سائنسدان، ان پر ہم اعتماد کرتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان سکولوں میں کیسی تعلیم دی جاتی ہے، ان اداروں میں کیسی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن آپ بتائیے کہ کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر پاکستان کے مدرسے کا پڑھا ہوا حافظ قاری عالم وہاں پر نہ پہنچا ہو، اس نے دین کی خدمت نہ کی ہو، اس نے دین کا پیغام نہ وہاں تک پہنچایا ہو۔ ساری دنیا پہ پڑھنے کے لیے پاکستان کے طلباء جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کے اصلی تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب پوری دنیا سے دین سیکھنے والے پاکستان میں آتے ہیں، کہ جیسے ادارے پاکستان میں کسی جگہ پر نہیں، جیسے مرکز یہاں پر کسی جگہ پر نہیں، جیسی تعلیم یہاں پر کسی جگہ پر نہیں، جیسا نظام تعلیم یہاں پر کسی جگہ پر نہیں، جیسا نصاب تعلیم یہاں پر کسی جگہ پر نہیں۔ میرے دوستو، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ نے ہمیں ایسے علاقے میں پیدا کیا، ایسے خطے میں ہم رہ رہے ہیں جو دین کے اعتبار سے بڑا زرخیز علاقہ ہے، جو علوم نبوت کے اعتبار سے بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ آپ جائیں ان ریاستوں کے اندر جہاں پر مسلمان تو ہیں لیکن دین کے ادارے نہیں ہیں، جہاں مدرسے نہیں ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مضمون بہت پہلے کتابوں کے اندر بھی آیا، اخبارات میں بھی آیا، جس وقت یہ 2007 یا 2008 میں لال مسجد کا آپریشن ہوا، اس کے بعد وفاق المدارس کا اجلاس تھا، علماء اور مشائخ وہاں پہ جمع تھے۔ صرف آخری بات عرض کر رہا ہوں، بڑے بڑے حضرات وہاں پر جمع تھے۔ مفتی صاحب نے وہاں پر ایک بات کہی اور وہ کہنے لگے یہ جو ابھی روس سے ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، مسلمانوں کی ریاستیں ہیں اور کئی 100 سال تک مسلمان ان ریاستوں کے اندر نہیں ہیں۔ کہنے لگے میں ان ریاستوں میں گیا ہوں، مختلف جگہوں پر میں نے دورہ کیا ہے، میں وہاں پر گھوم پھر کے آیا ہوں، حالات کی تحقیق کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگے مجھے وہاں کسی نے بتایا کہ کسی ریاست کے کسی شہر کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، سفید ریش ہے۔ میں نے کہا بزرگ ہیں، ان کی خدمت کے لیے جانا چاہیے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں گیا، جب میں ان کے پاس جا کے بیٹھا، میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام محمد تقی عثمانی ہے، میں پاکستان سے آیا ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ حضرت یہ بتاؤ آپ پاکستان میں کرتے کیا ہو؟ میں نے ان کو کہا کہ پاکستان کراچی میں میرا ایک مدرسہ ہے، میں وہاں پر بخاری شریف پڑھاتا ہوں، شیخ الحدیث
آنسو. حضرت کہتے ہیں میری زبان سے یہ جملہ نکلنے کی دیر تھی کہ وہ بوڑھا شیخ رو پڑا, اس کی چیخ نکل گئی, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے بزرگ رو رہے ہیں. میں نے کہا حضرت کیا بات ہوئی؟ میری بات ناگوار گزری. کہنے لگے نہیں تم بڑے خوش نصیب ہو کہ پاکستان میں رہتے ہو, وہاں ایسا نظام ہے, ایسے ادارے ہیں کہ جہاں بیٹھ کے تم بخاری پڑھا رہے ہو. مجھے سالہ سال گزر چکے ہیں, کبھی یہاں پر اسی ملک کے اندر مدرسے میں بیٹھ کے میں بھی بخاری پڑھایا کرتا تھا, لیکن اب مجھے بخاری کا نسخہ دیکھنا بھی کئی سالوں سے نصیب نہیں ہوا ہے. میرے دوستو یہ مدرسے کی محنت ہے. ہمارا دین محفوظ ہے ان مدارس کی وجہ سے, ہمارا علم محفوظ ہے ان مدارس کی وجہ سے, ہمارا ورثہ محفوظ ہے ان مدارس کی وجہ سے. لوگوں کو ناز ہوگا اپنی ڈگریوں پر, لوگوں کو ناز ہوگا اپنے عہدوں پر, لوگوں کو ناز ہوگا اپنے مقام پر, لوگوں کو ناز ہوگا اپنی تعلیم پر. یقین جانیے یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں, آپ کبھی کسی خلوت میں تنہائی میں ان میں سے کسی کے پاس چلے جائیں اور جا کے پوچھیں حضرت جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کو اس پر پورا اطمینان ہے, پوری تسلی ہے, پورا اعتماد ہے, آپ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کو پریشانی تو نہیں. ان کی زبان پر الحمدللہ, شکر الحمدللہ کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں آئے گا. بظاہر دیکھ لیں تو تنخواہیں بڑی محدود, بظاہر دیکھ لیں تو کھانے پینے کو زیادہ میسر نہیں, ظاہری طور پر کلیہ دیکھ لیں تو بظاہر تنخواہیں تو بہت تھوڑی سی ہیں, لیکن ہر وقت ان کے چہروں پر اور ان کی زبانوں پر اللہ کی تسبیح کے ترانے ہوتے ہیں, اللہ کی حمد اور تعریف ہوتی ہے اور شکر کے کلمات ہوتے ہیں. آپ پورے پاکستان میں گھوم جائیے, 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کو ایک موقع ایسا نہیں ملے گا کہ جب مسجد کا امام ہڑتال پہ ہو, جب مدرسے کا استاد ہڑتال پہ ہو, جب آپ کا جنازہ پڑھانے والا ہڑتال پہ ہو, جب آپ کا نکاح پڑھانے والا ہڑتال پہ ہو, آپ کی بارات بیٹھی ہے, نکاح پڑھانے والا نہیں کہ مولوی تو سارے ہڑتال پہ گئے کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ ہم کام نہیں کرتے. دفتروں میں قلم چھوڑ ہڑتال ہوتی ہے, کام روک دیے جاتے ہیں, کئی دن تک دفتر بند پڑے رہتے ہیں, لوگ روڈ بلاک کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں آپ نے اسی ملک میں قریب زمانے میں دیکھا ہوگا, ڈاکٹر اپنی تنخواہوں کو بڑھانے کے لیے اسلام آباد تک پہنچے, ماسٹر اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے اسلام آباد کی سڑکوں تک گئے. صرف ڈاکٹر اور مسلم کی بات نہیں بلکہ ہمارے ملک کا سب سے معزز طبقہ عدلیہ اور جج وہ بھی سڑکوں پہ نکلے ہیں, انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے. لیکن پاکستان کی 70-72 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان علماء نے, ان دین کے خادموں نے, ان دین کے محافظوں نے آج تک کبھی اس وجہ سے ہڑتال نہیں کی ہے, کبھی اس وجہ سے احتجاج نہیں کیا ہے کہ میں جس مدرسے میں رہتا ہوں, جس مسجد میں نمازیں پڑھاتا ہوں, جس محلے کی میں دینی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں, وہ محلے والے مجھے تنخواہ نہیں دیتے, میری ضرورتیں پوری نہیں کرتے یا مجھے تنخواہ بہت کم دیتے ہیں. میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے. کبھی آپ نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا, دیکھا بھی نہیں ہوگا, آپ کے سامنے ایسا منظر بھی نہیں ہوگا, بلکہ قریب زمانے کے اندر دنیا حیران ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں, اور حکومت کہہ رہی ہے میں مدرسوں والوں کو اور مسجدوں والوں کو تنخواہیں دوں گا. اور یہ علماء کہتے ہیں تم ہمیں چھیڑو نہیں, ہمیں آزادی سے کام کرنے دو, ہمیں اپنا مقصد پورا کرنے دو, ہمیں اللہ کا نام لوگوں تک منتقل کرنے دو, ہمیں تمہاری تنخواہوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ خزانے تم اپنے پاس رکھو, بس جو پابندیاں لگاتے ہو یہ پابندیاں نہ لگاؤ, ہمیں آزادی کے ساتھ کام کرنے کا موقع تو دے دو. یہ مدارس کی خدمت ہے, مدارس کا ایک روشن باب ہے. اور یاد رکھیے آج تو آپ اگر جائیں گے آپ کو بڑے بڑے مدارس ایسے بھی ملیں گے جو صرف قرآن نہیں پڑھا رہے, جو صرف حدیث نہیں پڑھا رہے. آپ گھوم کے دیکھیے, آپ کو ہر مدرسے کے ساتھ ایک ٹرسٹ ملے گا, ایک فلاحی ادارہ ملے گا, ایک فلاحی تنظیم ملے گی. مدرسہ بھی ہے, ساتھ ہسپتال بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, ساتھ فلاحی ادارہ بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, ساتھ فلٹر پلانٹ بھی لگایا ہوا ہے, مدرسہ بھی ہے, یتیموں کی خدمت بھی کرتے ہیں, مدرسہ بھی ہے, بیواؤں کی خدمت بھی کرتے ہیں, مدرسہ بھی ہے, مسکینوں کی خدمت بھی کرتے ہیں. آپ کو شاید اس بات پہ یقین نہ آئے, آپ شوج آباد میں جائیں, مولانا زبیر فاروقی صدیقی کے ادارے کو دیکھیں, جامعہ فاروقیہ کو دیکھیں, آپ کو پورا ڈالائسس ہسپتال وہاں پہ نظر آئے گا, الفاروقیہ کا ٹرسٹ نظر آئے گا. آپ خادم مدارس میں جائیں, مدرسے کے ساتھ آپ کو ویلفیئر کا ادارہ نظر آئے گا. آپ جامعہ اشرفیہ میں جائیں, آپ کو مدرسے کے ساتھ پورا فلاحی ادارہ نظر آئے گا. آپ دارالعلوم کراچی میں جائیں, ہر محاذ پہ یہ لوگ آپ کو آگے
آگے نظر آئیں گے۔ آپ جامع الرشید کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جہاں زلزلہ آ جائے، جہاں سیلاب آ جائے، جہاں آفت آ جائے، یہی مدرسوں میں پڑھنے والے قوم کی خدمت کرنے کے لیے دوسرے اداروں سے بڑھ کے پہلی صفوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ مدرسے نے صرف قرآن محفوظ نہیں رکھا، صرف حدیث محفوظ نہیں رکھی، بلکہ آج کے حالات نے بتا دیا ہے کہ سب سے بڑھ کے قومی خدمت کی ذمہ داری اگر کسی نے ادا کی ہے تو وہ آپ کے مدارس دینیہ نے ادا کی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج کے اس دور میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، منزل سے ہم کنار ہونا چاہتے ہیں، فوز و فلاح تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان علماء کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، ان مدارس دینیہ کے والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، ان کے معاون بن جاؤ، ان کے دست و بازو بن جاؤ، ان کے مددگار بن جاؤ۔ جہاں یہ لوگ کامیابی کی منازل کو طے کریں گے، ایسا ایسا اللہ تمہیں بھی ان منازل تک پہنچا دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب